ہر وقت شادی 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 نہ ہو گئی زندگی کا حاصل ہے، مقصد ہو گیا؟ زرنش نے غصے سے کمرے میں آتے بڑبڑاتے کہا۔ کیا ہوا پیاری کزن، کس پہ اتنا بھڑک رہی ہو؟ علیزہ نے اٹھ کے بیٹھتے اسے پوچھا۔ تم تو چپ ہی رہو، تمہاری تو موجیں ہیں، میجر سے نکاح کر کے مزے سے میکے میں پڑی ہو، نہ وہ آئے نہ رخصت ہو، اور ایک میں ہوں، میری ماں ہاتھ پیر منہ سب کچھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئی ہیں کہ شادی کرنی زرنش کی۔ بندہ پوچھے کیا شادی کے بنا زندگی نہیں ہے؟ انجانے میں ہی زرنش علیزہ کا دل دکھا گئی۔ میجر مصطفیٰ سے اس کا نکاح 4 سال پہلے ہوا تھا، جب وہ صرف 16 سال کی تھی اور مصطفیٰ 25 سال کا۔ ان لمحوں میں علیزہ آج بھی جی رہی تھی، کیونکہ نکاح کے بعد وہ اب تک لوٹا ہی نہیں تھا۔ زرنش نے اس کو یوں خاموش پایا تو اس کے پاس چلی آئی۔ کچھ نہیں، تمہارا سوچ رہی تھی۔ وہ بات پلٹ گئی۔ علیزہ سوری، میری بات بری لگی؟ تیزی سے منہ سے پھسل گیا، وہ فوراً غلطی مان بھی گئی۔ چھوڑو یہ بات، تو مجھے یہ بتاؤ پھوپھو نے کہاں رشتہ دیکھا تمہارا؟ علیزہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کہاں دیکھنا ہے کوئی ان کے دوست کا بیٹا، پر مجھے نہیں کرنی نا۔ مجھے اس گھر سے کہیں نہیں جانا علیزہ، پلیز مما کو سمجھاؤ، مجھے یہاں ہی رہنا ہے۔ وہ اب کی بار بولتے آنکھوں کی نمی نہیں چھپا پائی۔ تو تم بھائی سے شادی کر لو۔ اچانک سے علیزہ کی بات سنتے زرنش کا دماغ پھک سے اڑا۔ کیا کہا؟ اس بیسٹ سے، جس کی شکل بھی ایسی ہے جیسے 10 بندے مار کے آیا ہے، 11واں مارنے جا رہا ہے۔ زرنش کی آواز اونچی ہوئی۔ علیزہ نے اسے گھور کے دیکھا۔ اب یہ زیادہ ہو رہا ہے زرنش، اب اتنے بھی برے نہیں ہیں، لڑکیاں مرتی ہیں ان پہ، ان کی شخصیت میں ایک روب ہے، اور خاندان کے سب سے خوبصورت مرد۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اگر بھائی تم سے شادی کے لیے مان جائیں تو۔ او ہیلو، وہ کیا مانیں گے، میں ہی انکار کرتی ہوں۔ وہ ہاتھ اٹھا کے بولتی علیزہ کو پاگل لگی تھی۔ اس جیسا خڑوس بندہ میں نے پوری لائف میں نہیں دیکھا۔ اب وہ کھڑی مزے سے فارس کی تعریفوں کے پل بان رہی تھی، جبکہ علیزہ دروازے میں استادہ فارس کو دیکھ اپنی جگہ سے جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب زرنش کی چلتی زبان کو بریک کیسے دیتی؟ ان جیسے سڑو انسان کو میں 1 منٹ نہ برداشت کر سکوں؟ کجا کہ وہ سڑی شکل ساری زندگی دیکھوں؟ نو نیور۔ انہیں تو یہ تک نہیں پتا کہ ہنسنا کیا ہوتا ہے، اور رومانس کی تو الف بے بھی نہیں آتی ہوگی۔ وہ نان اسٹاپ شروع ہوتے گر کا ہوش بھلائے بولتی جا رہی تھی، اور سر جھٹکتی وہ پلٹی ہی تھی کہ واپس علیزہ کی جانب مڑ گئی۔ اپنے پیچھے اسی بیسٹ کو دیکھتے اس کا سانس تھم گیا تھا۔ وہ اتنی دیر سے بکواس کیے جا رہی تھی، مجال تھا کہ علیزہ نے اس کی اشارتاً بھی بتایا ہو کہ وہ جس کی تعریفوں میں زمین آسمان کے کلابے ملا رہی ہے، وہ پیچھے ہی کھڑا اسے خوخار نظروں سے گھور رہا تھا۔ ہائے اللہ، آج تو گئے کام سے، علیزہ جاؤ یہاں سے۔ اگلے ہی لمحے وہ علیزہ کو روم سے جانے کا بولتا اس کے رہے سہے اور سان بھی خطا کر گیا۔ علیزہ نظروں ہی نظروں میں بھائی سے التجا کرتی باہر جانے لگی۔ نہیں علیزہ، میں، وہ بولی ہی تھی کہ اچانک فارغ کی سخت گیر نگاہ پہ وہ دونوں ہی لرز اٹھی۔ علیزہ زرنش کی باتوں پہ اثر افسوس سے ہلاتی فوراً باہر نکل گئی۔ فارغ دھیرے دھیرے جلتا اس کے قریب آیا تو زرنش نے دوسری طرف رخ پھیر لیا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ زرنش، فارغ نے اسے سخت گیر آواز میں پکارا تو وہ جھٹکے سے اس کی جانب مڑی۔ جی فارغ بھائی، وہ فوراً مؤدب بھرے انداز میں بولی۔ تمہیں تمہارے الفاظ کی سزا ملے گی، جانتی ہو نا؟ فارغ کا لہجہ اب بھی سرد تھا۔ پر میں نے کیا کیا؟ وہ منہ بناتے بولی۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ وہ اس کی کلائی سختی سے جھگڑے باتھ روم لے جاتے شاور کے نیچے کھڑا کرتے ٹھنڈے پانی کے ٹیپ کو آن کر گیا۔ زرنش کی تو چیخیں نکل گئی۔ چپ، آواز نہ آئے ورنہ سزا میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ لب بھیجے بولتا اسے سہما گیا۔ سب گھر والے جانتے تھے کہ ٹھنڈے پانی سے اس کی جان جاتی ہے، اور فارغ اسی کی سزا اسے دے رہا تھا۔ فارغ بھائی، میں مر جاؤں گی، پانی بہت ٹھنڈا۔ یہی تو مسئلہ ہے، تم جیسی ڈھیٹ ہڈی کو کچھ ہوتا بھی نہیں سوائے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے۔ وہ بھی غصے سے فنکارا، جبکہ ٹھنڈے پانی کی پچھاڑ اسے پل پل سن کرتے جا رہی تھی۔ وہ چاہ کے بھی اپنی جگہ سے اب ہل نہیں پا رہی تھی۔ کافی وقت وہ اس کے سامنے کھڑا اسے چہرے کو سخت نظروں سے گھورتا رہا۔ زرنش نے گہری ہچکی لیتے فارغ کو دیکھتے اپنے گرد بازو لپیٹے تھے۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی، اس کی جان نکلنے لگی تھی، پورا جسم سن پڑ رہا تھا۔ زرنش کی نیلی آنکھیں سامنے کھڑے شخص کی کالی گہری آنکھوں سے ٹکرائیں۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو نفرت سے گھور رہے تھے۔ اس کی سانس دھیمی ہونے لگی۔ وہ ذرا سے لڑکھڑائی تھی کہ فارغ کا دل ایک دم دہل اٹھا۔ فوراً آگے بڑھ کے ہاتھ اس کے پیچھے لے جاتے ٹیپ بند کیا۔ زرنش کی سانسیں گہری ہوئی تھی۔ آئندہ اپنی زبان سے جوہر اتنے ہی دکھانا جتنی تمہیں اس ننھی سی جان میں سہنے کی طاقت ہو۔ آج تو بخش رہا ہوں، اگلی بار ساری رات کھڑا رکھوں گا۔ وہ اس کے چہرے پہ غراتے ہوئے بولتا، بنا اس پہ کوئی نظر ڈالے باتھ روم سے باہر نکلتا اس کا کمرہ چھوڑ گیا۔ زرنش نے اپنا رکا سانس بحال کیا۔ آنکھوں میں کب سے رکے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ زرنش کو ذرا بھی سناتا، کچھ کے اس کے روم میں آ کے اسے ایسے سزا دیتا، سوائے اس ایک شخص کے، وہ اس گھر کا اکلوتا وارث تھا، اور زرنش اس کی بیوہ پھپھو کی بیٹی، جو شوہر کی وفات کے بعد ان کے در پہ آ بیٹھی تھی، اور بھائی نے تو اسے آنکھوں پہ بٹھایا۔ اسی طرح زرنش کو بھی ڈھیروں چاہت ملی۔ کبیر سلطان کے 2 ہی بچے تھے، 29 سالہ فارغ روٹ ریزرو اور سخت طبیعت کا، جبکہ 20 سالہ علیزہ اتنی ہی سادہ طبیعت اور خاموش طبع۔
ان میں آفت کی پرکالہ 21 سالہ زرنش نعمان ہی تھی، جس نے اپنی شرارتوں سے پورے گھر کو نچایا ہوا تھا۔ انہی شرارتوں کی وجہ سے وہ زیادہ تر فارس کے عذاب کا نشانہ بھی بن جاتی، جیسے ابھی وہ اسے سزا دے کے گیا تھا۔ زرنش علیزہ فارس کے جانے کے فوراً بعد روم میں آئی تو اسے کپڑوں سمیت نچڑتا دیکھ افسوس کرتے فوراً ٹاول لیے اس پہ لپیٹا۔ چھوڑو مجھے، یہ دکھاوے کی ہمدردیاں مجھے نہیں چاہیے۔ بھائی زخم دیتا ہے اور بہن آ کے مرہم رکھتی ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہو رہی تھی۔ علیزہ نے بنا برا منائے اس کے بالوں پہ ٹاول لپیٹا تو وہ چھینک مار گئی۔ میں کہہ رہی ہوں علیزہ، کسی دن تمہارا یہ جلاد بھائی میرا ہاتھوں مر جائے گا، اس کا موٹا گلا گھونٹ کے اسے مار دوں گی۔ زرنش سخت نفرت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ آہستہ بولو، سن لیا تو پھر سے کوئی سزا مل جانی ہے۔ علیزہ نے اسے سرگوشی کے انداز میں ٹوکا اور زبردستی اسے باتھ روم کی جانب بھگایا تاکہ وہ چینج کر لے۔ جتنی وہ ٹھنڈی پڑ رہی تھی علیزہ کو اس کی فکر رہی۔ آخر جمیلہ اتنی بھی کیا جلدی ہے، ابھی وہ چھوٹی ہے اور تم اس کی شادی کرنے پہ تلی ہوئی ہو۔ کبیر صاحب نے بہن کو سمجھانا چاہا۔ بھائی آپ جانتے ہیں اس دور میں لڑکیوں کی حفاظت کتنی مشکل ہے، وقت رہتے ہیں اپنے گھر کی ہو جائے گی تو سکون رہے گا مجھے، ورنہ اس کے ددیال کو جانتے ہیں نا آپ، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جبکہ پاس بیٹھا فارس بظاہر تو موبائل پہ مصروف تھا، لیکن بے ارادہ ہی اس کی سماعت کا فوکس ان کی جانب چلا گیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، اگر انہوں نے کوئی بھی غلط قدم زرنش کی جانب بڑھایا تو پہلے انہیں میرا سامنا کرنا ہوگا۔ باقی یہ جو تمہاری دوست کا بیٹا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ احسن کمال، جمیلہ نے فوراً بتایا۔ ہاں، اس کا مکمل ایڈریس فارس کو دے دو، یہ سب پتہ کروا لے گا۔ کیوں فارس بیٹا؟ انہوں نے فارس کو بھی باتوں کا حصہ بنایا۔ جی ٹھیک ہے، وہ تو بنا پتہ کروائے بھی اوکے کرنے والا تھا، اسے کیا لگی پڑی تھی کہ وہ احسن کا پتہ کرواتا؟ اس کے لیے تو زرنش کل کی رخصت ہوتی آج ہوتی، جبکہ کبیر سلطان کا بہت دل تھا کہ زرنش اسی گھر میں رہے اور فارس کے نکاح میں آئے، لیکن فارس اور وہ تو ایک دوسرے کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہ کرتے تھے، اس لیے بہن کی دوست کے بیٹے احسن کمال کے بارے میں تفصیل سے سوچنا شروع کر دیا تھا۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ 3 دن سے وہ بخار میں پھنک رہی تھی اور دل ہی دل میں ہزاروں بددعائیں وہ فارس سلطان کو دے چکی تھی، پر آج اس کی طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ ایک بار ٹھیک ہو لینے دو، پھر دیکھنا کیسے بدلہ لیتی ہوں اس بیچ سے۔ اپنی چھوٹی سی سرخ ہوتی ناک کو ٹیشو سے رگڑتے بولی۔ علیزہ اس کے لیے سوپ بنا کے لائی تھی، جسے دیکھ زرنش خوشی سے جھوم اٹھی اور میں اسے لے کر پینے لگی۔ زرنش اب کیسی ہے طبیعت بیٹا؟ جمیلہ بیگم نے بیٹی کے پاس بیٹھتے فکر مندی سے پوچھا۔ مما شکر کریں زندہ بچ گئی ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح فضول باتیں کر کے ماں کا دل دکھا دیا کرتی تھی۔ کس نے کہا تھا یوں بھیگو پانی میں؟ وہ خفگی سے بولی۔ تو زرنش ان کو یہ نہ بتا سکی کہ اس کے بھیگنے میں ہاتھ کس کا ہے۔ اچھا ایک بات بتانی تھی، اگلے ہفتے احسن مال کے گھر والے آ رہے ہیں نکاح کے لیے۔ اور واٹ مما آئی جوکنگ؟ ایسے کیسے نکاح؟ میں نے تو لڑکا نہ دیکھا نہ ملی، ایسے ہی کسی سے بھی شادی کر لوں؟ وہ بیماری میں بھی بڑھ بڑھ کے بولنے سے باز نہ آئی۔ یہ فیصلہ تمہارے ماموں اور میرا ہے، اس لیے کوئی بھی انکار نہیں چلے گا۔ مما میں کسی انجان سے شادی کیسے کر لوں؟ کیا پتا وہ کیسا ہو، کوئی ٹیررسٹ نکل آیا تو؟ زرنش نے ان کو ڈرانا چاہا۔ بکو مت، ایسی کوئی بات نہیں، فارس سب پتہ کروا چکا ہے۔ او فارس سلطان؟ پھر تو پکا دہشت گرد ہوگا مسٹر بیس نے جو پتہ کروایا ہے۔ اس کی زبان پھر سے بے تکان بولنے لگی تھی۔ بس کر دو زرنش، فارس کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو رکھ کے دوں گی 2 کان کے نیچے۔ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ لڑکی بیمار ہے، زبان گز بھر کی ہے، توبہ۔ جمیلہ بیگم اٹھتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگاتے باہر نکل گئی، جبکہ زرنش کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ بہت چپکے سے فارس کے روم میں داخل ہوئی۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ فارس کو فون پہ کسی سے بات کرتے سن چکی تھی۔ ٹھیک ہے مس ماریا، میں وہ ڈیزائن آپ کو ابھی ای میل کرتا ہوں، جسٹ ویٹ۔ وہ کہتا ہے لیپ ٹاپ وہیں ٹیبل پہ چھوڑے باتھ روم میں گھسا تھا کہ زرنش اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا بھرا گلاس تھا۔ مسٹر بیس، تم نے مجھے پانی سے بھگو دیا تھا، آج تمہارا لیپ ٹاپ پانی سے بھیگ جائے گا۔ اس نے پانی سے لیپ ٹاپ پہ انڈیل دیا، پورا لیپ ٹاپ پانی سے نہا گیا۔ وہ الٹے قدموں واپس باہر نکلی اور سیدھا اپنے کمرے میں آتے دروازے کو لاک لگاتے دم لیا۔ کام تو وہ کر آئی تھی پر اس کا دل بہت دھک دھک کر رہا تھا۔ گھر میں سبھی آج کل اس کے لاڈ اٹھا رہے تھے، ایک تو وہ ابھی بیماری سے اٹھی تھی اور دوسرا کل اس کا نکاح تھا، اس لیے ماموں ممانی سمیت وہ اپنا مما کا بھی پیار بٹور رہی تھی۔ وہ کمفرٹر منہ تک لیے لیٹ گئی، لیکن کافی دیر گزر گئی، کوئی شور شرابہ نہیں سنا تو وہ اٹھ بیٹھی۔ کہیں بیسٹ بے ہوش تو نہیں ہو گیا، وہ الجھی۔ جبکہ دوسری طرف فارس جیسے ہی باتھ روم سے باہر آیا اپنے لیپ ٹاپ کو بند دیکھتا ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ صوفے پہ بیٹھتا اس نے لیپ ٹاپ کو الٹ پلٹ کے چیک کیا، وہ بند ہو چکا تھا، اور اس پہ گرا پانی دیکھتے وہ شوق میں چلا گیا۔ اس کا سارا ڈیٹا اس لیپ ٹاپ میں تھا، کچھ کا تو اس نے بیک اپ رکھا تھا، لیکن کچھ فائل کا بیک اپ بنانا وہ مصروفیت کی بنا پہ بھول گیا کہ تبھی اس کے نمبر پہ مس ماریا کی کال آنے لگی، جسے اس نے بے دہانی میں پک کر لیا۔ سر آپ نے ڈیزائن سینڈ نہیں کیا؟
मिस मारिया, माई लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग, वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला। ओह गॉड सर, मिस्टर जावेद को वो डिज़ाइन तो अभी चाहिए थे, अब क्या होगा? आप थोड़ा वक्त ले लें, मैं कुछ करता हूँ। वो कॉल काट गया। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ कोई पानी रखे नहीं गया, फिर लैपटॉप कैसे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त वो डिज़ाइन दोबारा बनाना था और उसे लैपटॉप चाहिए था। वो फ़ौरन उठा और जर्निश के कमरे का रुख किया। अभी वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि दरवाज़ा एकदम ज़ोर ज़ोर से बजा। उसने झट से उठ दरवाज़ा खोल दिया। क्या हुआ? मुंदी मुंदी आंखों से देखते बोली, जैसे अभी नींद से जागी हो। तुम्हारा लैपटॉप चाहिए? तो जर्निश की आंखें झट से खुल गई। हैं लैपटॉप? लेकिन क्यों? मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं कि तुम्हारे साथ बहस कर सकूं। गिव मी फास्ट, वो उजलत भरे लहजे में कहता अंदर कमरे की जानिब बढ़ा। सामने टेबल पर ही जर्निश का लैपटॉप पड़ा हुआ दिखाई दिया, तो वो वहीं बैठ गया और उसे ओपन करने लगा। पासवर्ड? बिना उसकी तरफ देखे फारिस ने पूछा। याद नहीं, वो हकलाई। इसी वक्त वो मुकम्मल सुन हो चुकी थी। लैपटॉप में फारिस की एंट्री का मतलब था सारे राज खुल जाना। इसके जवाब पे फारिस ने उसे सख्त खुरी से नवाजा। जर्निश, पासवर्ड बताओ, वरना यही इस लैपटॉप के 2 टुकड़े करके जाऊंगा। नहीं, मेरे पास एक ही लैपटॉप है, मेरी तो इतनी औकात भी नहीं कि एक और ले सकूं। पासवर्ड? वो उसके ड्रामेटिक अंदाज को नज़रअंदाज करते फिर से पासवर्ड पूछने लगा। यू आर बीस्ट, इसने धीरे से कहा। व्हाट? जर्निश, पासवर्ड वही तो बता रही हूँ, यू आर बीस्ट। जर्निश ने नाखून चबाते माथे पे बल डाले कहा, तो वो गहरा सांस भरते उसे आंखों के रास्ते निकलते पासवर्ड लगाता ऑन कर गया। जर्निश, तू तो गई काम से। फारिस ने उसे किसी भी फाइल को नहीं छेड़ा था, बल्कि वो अपनी कोई फाइल बना रहा था और काम करते हुए वो भूल गया था कि वो कहाँ है। जर्निश 1 मिनट के लिए भी उसके पास से न हटी। पानी लेके आओ। वो थोड़ा सा उलझा तो उसे वहाँ से हटाना चाहा। पानी? लेकिन क्यों? वो समझी वो उसका लैपटॉप भी पानी में नहला देगा। नहाना है, वो तंजन बोला। तो बाथरूम में जाए ना, यहाँ कैसे नहाएंगे? वो बिना उसका तन समझे फट से बोली। जर्निश, पीने वाला पानी लाओ ग्लास में, वो आपकी बार हर लफ्ज़ चबाता बोला। तो फौरन दरवाजे की जानिब भागी। सीधे होके बैठते अचानक उसका हाथ एक फाइल पे क्लिक कर गया और वो फाइल खुल गई। मिस्टर बीस्ट, इंतहा दर्जे के फजूल इंसान न जाने खुद को हीरो समझते हैं, जबकि हैं अंकल। वो चंद लफ्ज़ों को पढ़ के ही बुरी तरह चौंका। मिस्टर बीस्ट हमारे घर का सबसे बेकार बंदा है, जिसे ना हंसना आता है ना बोलना। आज बीस्ट ने मुझे थप्पड़ मारा, मैं भी जब तक उसे मार नहीं लेती मुझे भी सुकून नहीं आएगा। फारिस को वो बचपन की याद आ गई जब जर्निश ने गलती से बाबा के रूम से सिगरेट निकालते उसे मुंह में रखे कश लगाना चाहा। तो उस पर वो 4 साल की थी, जबकि फारिस 12 साल का था, और उसने देखते ही उसके लबों से सिगरेट पकड़ के बाहर खींची और एक थप्पड़ रसीद किया। इस फोल्डर में ढेरों फाइल्स थी। हर दिन की ये लड़की मुझ पर रिसर्च करती रही है, हर दिन की सारी फाइल्स पे तारीख भी दर्ज थी। तभी वो पानी ले आई तो फारिस ने वो फोल्डर फौरन मिनिमाइज कर दिया। कॉफ़ी बना के लाओ, वो उसे वहाँ से फिर डालने के लिए बोला। कॉफ़ी? और मैं अलीज़ा को कह देती हूँ। नहीं, तुम बनाओ अपने हाथों से, और हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ की सारी की सारी कॉफ़ी तुम्हें पिला दूंगा, याद रखना। नाउ गो। वो उसे सर लहजे में वार्न कर गया, तो वो मुंह बनाते ही बाहर निकल गई। फारिस वापस वही फोल्डर खोल गया और हालिया डेट्स की फाइल्स खोल के देखने लगा। ये मिस्टर बीस मेरे हाथ से मर जाएगा, भला क्या ज़रूरत थी इसको इस कमाल जमाल के बारे में पता कराने की। और फिर ओके भी कर दिया। मेरा वजूद जो बुरा लगता है इसे, लेकिन मैं भी अपने नाम की एक हूँ। जितने दिन रहूंगी इनकी नाक में दम ना कर दिया तो मेरा नाम भी जर्निश नहीं। मुझे ठंडे पानी के नीचे खड़ा किया। अल्लाह पूछे इस बीस से ऐसी बीवी मिले इस बीस को जो इस बंदे को रातों को कमरे से बाहर खड़ा करे। आमीन। तकरीबन इन्हीं बातों और बददुआओं से ये फोल्डर भरा हुआ था और फारिस अपने लिए बीस का लफ्ज़ सुन के बिल्कुल सपाट अंदाज में थोड़ी के नीचे हाथ धरे बैठा और नजरें लैपटॉप स्क्रीन पे थी कि तभी वो बड़बड़ाती कॉफ़ी लिए अंदर आई। फारिस ने वो फोल्डर बंद कर दिया और अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया और बिल्कुल भी कुछ भी जाहिर ना किया। ये ले आपकी कड़वी कॉफ़ी, आपकी तरह इसकी ज़बान फिसलने से बाज आई। फारिस ने इसे एक घुरी से नवाजा और कॉफ़ी इसके हाथ से ले ली, लेकिन उसे ऐसी नज़रों से देखा कि वो बुरी तरह गड़बड़ा गई। कहीं उन्होंने कुछ देख तो नहीं लिया। जर्निश का दिल जोरों से धड़कने लगा। नजरें बेख्तियार लैपटॉप पे उठी, लेकिन वहाँ इसकी अपनी फाइल खुली हुई थी। आपका काम मुकम्मल हो गया? मुझे असाइनमेंट बनानी है, जर्निश झट से बोली। ऑलमोस्ट डन। वो कॉफ़ी एक तरफ रखता अपने डिज़ाइन को फाइनल टच देता उसे अपने मेल से मिस मारिया के नंबर पे फॉरवर्ड कर रहा था कि तभी फारिस का मोबाइल बजने लगा। यस मिस मारिया, आई हैव सेंड द मेल, प्लीज़ चेक आउट। वो बहुत फॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था। जर्निश तो उसका अंदाज देख कश खा के गिरने वाली हो गई थी। ये सिर्फ मेरे लिए ही काले चने चबाए होते हैं, बीस कहीं का। वो ज़ेरेला बड़बड़ाई। वो झुक के अपना लैपटॉप देखे जा रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं खुला हुआ। बीस ने उसके उड़ते फ़ौरन लैपटॉप पे बैठी अपनी फाइल चेक करने लगी, लेकिन फारिस ऐसा कोई सबूत छोड़ के नहीं गया कि वो जान पाती फारिस ने वो फोल्डर खोला भी था या नहीं।
زرنش نعمان بنت نعمان ملک، آپ کا نکاح احسن کمال والکمال احمد سے 10 لاکھ سے کا راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ 1 منٹ، اس سے پہلے زرنش کچھ کہتی فارس کی آواز گونجی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، سب کی نظریں اس پہ جا ٹکیں۔ اس نے کیوں ایک دم روکا تھا؟ کیا ہوا فارس بیٹا؟ یہ نکاح نہیں ہو سکتا بابا، یہ کیا کہہ رہے ہو فارس؟ پھپھو جمیلہ کا تو دل ہی دہل گیا کہ اچانک فارس کا ہاتھ احسن کمال کے کالر پہ جا ٹھہرا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر صحن میں لے آیا اور رکھ کے ایک مکہ اسے رسید کیا۔ ہر طرف ہلچل سی مچ گئی تھی۔ فارس رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ کبیر سلطان نے آگے بڑھ کے بیٹے کو روکنا چاہا۔ چیٹر ہے یہ، فراڈ ہے بابا، یہ اور اس کی ماں دونوں شاطر ہیں، ایک گینگ کا معصوم لڑکیوں سے نکاح کر کے یہ باہر ملک لے جاتے ہیں اور وہاں بیچ دیتے ہیں۔ فارس نے ایک اور گھوسا احسن کو مارا، جبکہ اس کی بات پہ سبھی گھر والے سن ہو کے رہ گئے۔ جھوٹ ہے یہ سب، احسن کی والدہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ میرے پاس سارے ثبوت ہیں۔ ایس پی ارم، وہ وہیں سے آواز لگا گیا کہ ایس پی ارم انسپیکٹر اور 3 حوالدار کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ لے جائیں ماں بیٹے کو اور بند کر دیں جیل میں۔ فارس نفرت اور غصے سے دھاڑا کہ سلطان ہاؤس کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ احسن نے اپنے منہ سے خون صاف کرتے قہر کی نظر سے فارس کو دیکھا۔ فارس کی نظریں ایک پل کو اس سے نہیں ہٹی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس شخص کو جان سے مار ڈالے۔ ان دونوں ماں بیٹے کو اریسٹ کر کے لے جایا جا چکا تھا۔ تھینکس مسٹر فارس، آپ نے قانون کی بہت مدد کی ہے۔ کبیر سلطان نے شوقی نظروں سے بیٹے کو دیکھا، جس نے 2 دن پہلے ہی ان سے کہا تھا کہ احسن کمال ایک اچھا بندہ ہے اور آپ آنکھ بند کر کے زرنش کا نکاح سے کر دیں، اور آج وہ ایک غلط آدمی نکل آیا۔ پھپھو جمیلے کی سسکنے کی آواز پہ وہ دونوں ماں بیٹا چونکے، جبکہ دلہن بنی گھونگھٹ نکالے بیٹھی زرنش پہ انتہا خوش تھی کہ اس کی جان چھوٹ گئی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی جان اس کی اب پھنسنے والی تھی۔ جمیلہ مت روئیں، اسی میں اللہ کی بہتری ہے۔ مسز شاہینہ کبیر نے ننن کو گلے سے لگایا اور تسلی دی، جبکہ رشتہ دار اب چہ مگوئیاں کرنے لگے تھے۔ علیزہ بیٹا زرنش کو اندر لے جاؤ، شاہینہ بیگم نے بیٹی سے کہا۔ زرنش فٹ سے اپنی جگہ سے اٹھی، اس کی تو آزادی کا دن تھا آج۔ ٹھہرو، اچانک سے کبیر سلطان کی سخت گیر آواز پہ سب کچھ وہیں تھم گیا۔ زرنش کا نکاح ہوگا، ابھی اسی وقت ہوگا۔ کبیر سلطان کے قطعی انداز کو کوئی اور سمجھا ہو یا نہ، لیکن فارس سلطان پل میں سمجھ گیا۔ بابا، اس نے دھیمے سے باپ کو پکارا۔ فارس، آج جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ تم ہی ہو، اور تم جانتے ہو یہ بات، اس لیے میری بہن کے آنسوؤں کا مداوع اسی صورت ہو سکتا ہے۔ تمہیں زرنش سے نکاح کرنا ہوگا۔ زرنش کو لگا سیدھا میزائل اس کے سر پہ آ گرا ہو۔ دوسری طرف فارس اپنے جبڑے سختی سے بھیج گیا۔ نو ماما، نو پلیز، مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ اچانک سے زرنش کی آواز مدھم سب کو چونکا گئی۔ فارس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ زرنش، اپنی زبان بند رکھو، بڑے ہیں یہاں فیصلہ کرنے کے لیے۔ علیزہ، اسے اندر لے کے جاؤ، جمیلہ بیگم نے علیزہ کو سختی سے کہا، تو وہ زرنش کو اندر روم میں لے گئی۔ میں بتا رہی ہوں علیزہ، مما کو منع کر دو، مجھے اس بیچ سے شادی نہیں کرنی۔ وہ گھونگھٹ ہٹائے پورے کمرے میں اضطراب کی کیفیت میں چکر لگائی جا رہی تھی۔ کوئی نہیں بہن، حوصلہ رکھو، انسان کے بڑے بول آگے آتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ علیزہ کی بات سنتے زرنش کا میٹر ایک دم شاٹ ہوا۔ میں مر جاؤں گی لیکن اس بیچ سے شادی نہیں کروں گی۔ پھر تم مر ہی جاؤ زرنش، کیونکہ اب تو یہ نکاح نہیں رکنے والا۔ اچانک سے جمیلہ بیگم کی آواز پہ وہ دونوں چونکی۔ مما، آپ جس سے کہیں گی میں شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس بیچ سے نہیں کروں گی۔ چٹاخ، اچانک جمیلہ بیگم کا اس پہ ہاتھ اٹھا تھا۔ پھپھو پلیز، علیزہ نے انہیں روکنا چاہا۔ علیزہ، اس کی بکواس سن رہی ہو؟ یہ کیسی بیٹی دے دی اللہ نے مجھے، جو ماں کا سر شرمندگی سے جھکانا چاہتی ہے۔ فارس کو کیا کہہ رہی ہے؟ جبکہ فارس کی وجہ سے وہ ایک درندے سے بچی ہے۔ اگر فارس نہ پتہ لگاتا تو وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ جمیلہ بیگم کا دکھ کے مارے بولنا محال ہو رہا تھا، جبکہ زرنش گال پہ ہاتھ رکھے بس ماں کو دیکھتی چلی گئی، جنہوں نے آج پہلی بار اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اسے کہہ دو علیزہ، اگر اس نے نکاح سے انکار کرا تو میرا مرا منہ دیکھے گی۔ جمیلہ بیگم سخت الفاظ کہتی باہر نکل گئی، اور پھر کچھ ہی دیر میں اس کا نکاح ہو گیا۔ اس کے پاس انکار کرنے کا تو کوئی حق ہی نہیں رہا تھا، اور اسے قبول ہی کہنا تھا۔ کبیر سلطان نے اس کے سر پہ شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ اللہ ہمیشہ میرے بچوں کو خوش رکھے، وہ اسے دعا دیتے مولوی صاحب کے ساتھ باہر نکل گئے۔ علیزہ نے اسے گلے سے لگایا۔ الفاظ سے شاید اب وہ سمجھنے والی نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں مبارکباد کا شور اٹھا۔ علیزہ، زرنش کو باہر لے آؤ، رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ جمیلہ بیگم نے آگے بڑھ کے بیٹی کو گلے سے نہیں لگایا، نہ دعا دی، بس سرد و سپاٹ انداز سے اپنا حکم نامہ جاری کیا۔ زرنش تو تڑپ کر ہی رہ گئی۔ علیزہ، مما سے کہو پلیز رخصتی نہ کریں ابھی، مجھے نہیں جانا ان کے پاس، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ وہ بلک اٹھی۔ پلیز زرنش، ابھی چپ رہو، آگے تماشا بنا ہوا ہے سب کا، تو مزید سین کریٹ مت کرو، یہ نہ ہو پھپھو کا بی پی ہائی ہو جائے، انہیں کچھ ہوا تو کیا جی پاؤ گی۔ علیزہ نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ اس کی بات سنتے بالکل چپ سی ہو گئی۔ پھر اسے یاد نہیں کب اسے باہر لایا گیا، فارس کے ساتھ اس کو بٹھایا گیا، کس کس نے اسے دعا دی۔ وہ تو بس ٹرانس کی سی کیفیت میں تھی، اور کچھ دیر بعد وہ فارس کے روم میں تھی۔ اس کے بیڈ پہ کمرہ بالکل سادگی سے معمور تھا، کوئی سیج نہیں تھی،
ہونی بھی کیوں تھی؟ دونوں کے بیچ کون سی ذہنی یا دلی ہمآہنگی تھی جو ایک دوسرے کے لیے کچھ کرتے؟ علیزہ اس کی ضرورت کا سارا سامان روم میں رکھواتی، اسے بتاتی، اس کے پاس جا بیٹھی، زنش اپنے اور بھائی کے رشتے کو تھوڑا وقت دینا، مجھے یقین ہے آپ دونوں ایک دن بیسٹ کپل بنو گے۔ علیزہ نے دل سے کہا۔ بیسٹ نہیں، بیسٹ، وہ لب نیچے دل ہی دل میں بولی۔ اس کے اندر شدید غصہ پنپنے لگا تھا، جبکہ دوسری طرف کبیر سلطان نے بیٹے کو اچھا خاصا سمجھا کے کمرے میں بھیجا، پر اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ یا اللہ، جیسے ہی وہ روم میں داخل ہو، سامنے ہی اسے بیڈ پہ لہنگا پھیلائے بیٹھی وہ دکھائی دی۔ دروازے کے کلک پہ زرنش کی جھکی پلکیں بھی اٹھی تھی۔ شدید غصہ اس کے دماغ میں بھرا ہوا تھا، پر اس وقت سامنے والی کی کالی آنکھوں سے اسے سخت خوف آیا۔ ظاہری بات ہے اگر اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تھی تو فارس نے کون سا خوشی خوشی اسے قبول کیا تھا۔ وہ اپنی رسٹ واچ اتار کے ٹیبل پہ رکھتا اس کی جانب بڑھا۔ اترو بیڈ سے، خود پہ سخت کے باوجود وہ قابو نہ رکھ پایا اور لہجہ سخت ترین تھا۔ زرنش جھٹ سے اس کی بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہوئی۔ مجھے دوبارہ میرے بیڈ پہ نظر نہ آنا، اور جا کے چینج کرو، الجھن ہو رہی ہے مجھے تمہیں یوں دیکھ کے۔ وہ جتنا بیزاری سے کہہ سکتا تھا بولا۔ مارے ہی دیکھ کے زرنش کا چہرہ خطرناک حد تک سرخ پڑ گیا۔ اسے حکم صادر کرنے کے بعد وہ وہاں خود نہیں رکا بلکہ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ زرنش ڈریسنگ روم میں جاتے ہی اپنا سب کچھ نوچ نوچ کر وہاں پھینکنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو قطار کی صورت میں بہنے لگے، لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ یہ فیصلہ اس کی ماں کا تھا، جس کے پیچھے وہ وجہ تو نہیں جانتی تھی۔ وہ اچھا خاصا رونے کے بعد چینج کر کے باہر آئی تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ زرنش نے دانت پیسے۔ بیسٹ ہی ہے اندھیرے کا بادشاہ، وہ دانت کچکچاتے بستر کے پاس آ کے رکی۔ بستر پہ فارس کی موجودگی محسوس کرتے وہ اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں سر پہ کھڑی ہو گئی ہو آ کر؟ فارس نے غصے سے اس کی جانب پلٹتے ہوئے لیمپ آن کر کے غصیلے لہجے میں پوچھا۔ خود تو اور سونے کے لیے لیٹ گئے، میں کہاں جاؤں؟ بھاڑ میں، دو بدو جواب آیا۔ وہیں پہ تو آئی ہوں، اب اس سے آگے اللہ نے کہاں بھیجنا ہے؟ وہ بھی کہاں چپ رہنے والی تھی؟ جہنم تو تمہیں میں بھیجوں گا بہت جلد۔ اٹھ کے بیٹھتا اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا۔ زرنش کا تو دماغ بھگ سے اڑا۔ مجھے آپ نے جہاں بھیجنا ہے بعد میں بھیجنا، پہلے یہ بتا دیں سوؤں کہاں جا کے؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھتے لڑنے مرنے کو تیار ہوئی۔ وہ کاؤچ نظر آ رہا ہے نا، چپ کر کے وہاں جا کے سو جاؤ ورنہ کھاؤ گی کان کے نیچے۔ فارس نے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے لیٹتے کہا۔ ہاں مار لیں ابھی، مما نے بھی آج دعا دینے کے بجائے ہاتھ اٹھایا، وہ روندے لہجے میں بولتی سیدھا کاؤچ پہ جا بیٹھی۔ اس کی بات پہ فارس کا دل ایک دم رکا اور اٹھ بیٹھا۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ اچانک سے ہی اس کے دل نے اس لڑکی کا دکھ سمجھا۔ مجھے نہیں آنا، آپ سوئیں اپنے بستر پہ، وہ نروٹھے انداز سے بولی۔ تو فارس نے اپنے لب دانتوں تلے دبایا۔ سنائی نہیں دے رہا؟ یہاں آؤ، وہ اسے پھر گرکتے بولا تو وہ بناتی اٹھ بیٹھی۔ آپ سو جائیں، مجھے تنگ نہ کریں، دل نہ دکھائیں، اور وہ آج بہت دل برداشتہ تھی۔ تمہارے دل کی تو ایسی کی تیسی۔ اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے پاس آتا اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ فارس، وہ یہ ایک دم گھبرا کے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے اسے دیکھتی رہ گئی۔ فارس نہیں مسٹر بیسٹ، وہ دانت کا چچاتے بولا اور اسے لیے بستر پہ آیا۔ اس پر زرنش کا تو مانو سانس ہی حلق میں اٹک کے رہ گیا تھا۔ یہ کیسے جانتے ہیں اس نام کو؟ زرنش نے ایک نظر اسے دیکھا جو اسے بیڈ پہ پٹکنے والے انداز میں چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ تو تمہیں میں 20 لگتا ہوں؟ وہ اپنی بازو کونے تک فولڈ کرتے وارننگ والے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو کس نے کہا؟ جھوٹ مت بولو۔ وہ اس کے قریب جھکتا بیڈ گراؤنڈ پہ ہاتھ رکھتا اسے ڈرا گیا۔ اس میں مزید جھکا تو زرنش کا سر تکیے پہ جا گرا۔ دل کی دھڑکنوں کی رفتار بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی، دونوں کی نظروں کا تصادم ہوتا جا رہا تھا اور دل میں پہلی بار عجیب سی گدگدی ہونے لگی۔ دونوں ہی اس لمحے سب کچھ بھلائے ایک دوسرے کو آنکھوں کے رستے دل میں اتار رہے تھے۔ زرنش نے گھبرا کے نظریں چرائیں۔ وہ کہاں اس کی آنکھوں میں اتنی دیر دیکھ سکتی تھی؟ سائڈ سے ہو کے نکلنا چاہا کہ ایک دم سے فارس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے واپس تکیے پہ پٹکا تو وہ ڈر گئی۔ آج تمہیں بیسٹ کا اصلی روپ دکھاتا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چلے آخر میں بیسٹ ہوتا کیسا ہے۔ مجھے ماریں گے آپ؟ معصومیت سے بولتی فارس کے دل کی دنیا ہلا گئی۔ نہیں، مار کے علاوہ بھی اور بہت سے طریقے ہیں۔ اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھیجتا اس کے حواس گم کرنے لگا۔ پلیز فارس، نہیں۔ وہ پینک ہوئی۔ کیا ہوا؟ یہ تو نیچرل ہے، شادی کس لیے کی جاتی ہے، معلوم نہیں تمہیں؟ نزدیک آؤ میرے۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، پھر کیسی نزدیکی؟ وہ اس کی چٹائی سینے پہ ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کرتی روحان سے ہوتے بولی۔ نفرت ہو یا محبت، میاں بیوی میں نزدیکی تو ہونی چاہیے۔ وہ لائٹ آف کرتا اس پہ حاوی ہوا۔ زرنش نے بھرپور مزاحمت کرنے کی کوشش کی لیکن فارس کی سخت گرفت میں صرف مچل سکی، خود کو چھڑا نہ سکی اور پھر ہار مانتے خود سپردگی دے ہی دی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سر بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ الارم کی چنگھاڑتی آواز پہ وہ اٹھی تھی، ہاتھ بڑھا کے اسے بند کیا اور سر تھامے اٹھ کے بیٹھی، گہرا سانس بھر گئی۔ یقیناً یہ اس کے شوہر مسٹر بیس کا کام تھا، اب زندگی میں سے سکون کو مائنس ہی کرنا تھا۔
وہ گہرا سانس بھرتے اسے کوستی اٹھنے لگی کہ اگلے پل ایک دم تھم گئی۔ وہ سامنے ہی جائے نماز بچھائے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ مطلب یہ الارم اسے نماز پڑھنے کے لیے اٹھایا گیا تھا؟ زرنش نے اسے ایک گھوری سے نوازا اور اٹھتی ہوئی واش روم میں بند ہوئی۔ فارس اب دعا مانگ رہا تھا۔ اس نے زرنش کی مرضی کے بنا اس سے تعلق جوڑ لیا تھا۔ وہ جانتا تھا زرنش کو برا لگا ہے، پر یہ ضروری تھا۔ اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ وہ بھی اس زبردستی حق لینے کو راضی نہ تھا۔ پر اس کی سخت گرفت پہ زرنش نے رات کو خود اسے سونپ دیا تھا۔ وہ جائے نماز وہیں چھوڑتا اب قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ دل پہ جیسے بوجھ آ گرا تھا۔ وہ خود کو زرنش کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ آگے کبھی بھی اس کی مرضی کے خلاف جا کے اسے نہیں چھوئے گا۔ وہ وضو بناتی پاکیزہ چہرے کے ساتھ باہر آتے بچھی جائے نماز پہ کھڑی ہو گئی۔ بے اختیار فارس کی نگاہیں اس کے سراپے پہ جا ٹھہری۔ نماز پڑھ کے وہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ وہ تلاوت مکمل کر کے قرآن پاک بند کر رہا تھا۔ میرے لیے بد دعائیں مانگ رہی ہو؟ اب کی بار وہ بنا اس کی طرف دیکھتے بولا تو زرنش کا دل بری طرح لرزا۔ میں کیوں بد دعائیں دینے لگی آپ کو؟ بولتے ہوئے جائے نماز بھی اٹھاتی خفگی سے بولی، رات کو جو کی زبردستی اس پہ بد دعا ہی بنتی ہے نا؟ اور مکمل اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ایک لمحے کو وہ رک گئی۔ اس کا جسم تھر تھرا اٹھا۔ واقعی رات کو اس نے اس کی مرضی کے بنا چھوا تھا، پر چھونے میں جو سختی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ بہت پیار اور نرمی سے سمیٹا تھا، تو وہ کیوں غصہ ہوتی جبکہ وہ اس سے کافی سختی کی امید کر رہی تھی؟ آپ کا حق تھا، آپ نے لے لیا، اس میں بدعا کہاں سے آ گئی؟ وہ بنا اس کی جانب دیکھتے بول رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتا اٹھ کے پاس آیا۔ وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ ایک شرم و حیا اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی پہلے والی زرنش نہیں لگ رہی تھی۔ مطلب تمہیں برا نہیں لگا؟ فارس کی بات پر اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو رات کے سارے منظر پھر سے آنکھوں میں گھومنے لگے۔ آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تو وہ فارس لب بھیج گیا۔ وہ کچھ نہ کہہ کے بھی سب کچھ کہہ گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سبھی خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ جمیلہ بیگم نے بیٹی کو یوں چپ چپ دیکھا تو دل پہ کھینچ سی پڑی۔ انہوں نے زرنش کے بھلے کے لیے ہی سب کیا تھا، پر ابھی وہ زرنش کو بتا نہیں سکتی تھی۔ لیکن اس کی شادی اس وقت بہت ضروری تھی اور انہیں خوشی تھی کہ فارس ان کی بیٹی کی زندگی میں شامل ہوا، جو ایک مضبوط صاحبان تھا۔ ملازم نے کسی مہمان مرد کے آنے کی اطلاع دی تو فارس اٹھتا باہر چلا گیا۔ جہاں مردان خانے پہ اپنے سامنے مصطفیٰ کو دیکھتا ایک پل کو وہ ٹھٹک گیا۔ مصطفیٰ بھائی آپ؟ اچانک سے مصطفیٰ کو سامنے دیکھ وہ آگے بڑھ کے اس کے گلے لگا تو مصطفیٰ نے بھی خوش دلی سے اسے گلے لگایا۔ 4 سال بعد دیکھ رہا ہوں آپ کو، کافی بدلاؤ آ گیا ہے، کہاں چلے گئے تھے اچانک آپ؟ فارس اسے ایک صوفے پہ بیٹھنے کا اشارہ کر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ جس فیلڈ میں ہوں اس فیلڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے فارس، مصطفیٰ تھوڑا دھیمے لہجے میں بولا۔ بالکل رابطہ بھی نہیں کیا آپ نے؟ خیر شکر آپ واپس لوٹ آئے، فارس نے آگے ہو کے بیٹھے کہا۔ اتنے میں کبیر سلطان بھی وہاں آ گئے۔ اچانک مصطفیٰ کو دیکھتے وہ بھی اس سے ملتے خوش ہو رہے تھے۔ انکل میں آپ سے اپنی امانت لینے آیا ہوں۔ اچانک مصطفیٰ کے الفاظ پہ وہ دونوں باپ بیٹا چونکے۔ یوں اچانک اس طرح؟ وہ جی اماں کی طبیعت بہت خراب ہے، میرے پیچھے وہ تو جیسے جینا ہی بھول گئی، اور اس وقت ان کی طبیعت خرابی کی وجہ سے میں دھوم دھام سے بارات لانا افورڈ نہیں کر سکتا، اور وہ چاہتی ہیں کہ علیزہ کو ان کی بہو بنا کے فوراً ان کے پاس لے جاؤں۔ آپ جانتے ہیں ان کی کنڈیشن، اس لیے بہت مان دعوے سے علیزہ کو لینے آیا ہوں۔ آگے جیسا آپ کو بہتر لگے۔ وہ ایک میجر تھا لیکن اس وقت اتنے نرم لہجے میں بات کر رہا تھا کہ کبیر سلطان اس کی اس ادا کے دل سے قائل ہونے لگے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی بیٹا، علیزہ تمہاری امانت ہے، آج لے کے جاؤ یا کل، سادگی سے لے کے جاؤ یا دھوم دھام سے، تمہاری ہی ہے۔ ان کی بات نے مصطفیٰ کا خون سیروں بڑھا دیا۔ وہ مصطفیٰ کو لیے گھر کے اندرونی حصے کی جانب پڑ گئے۔ مصطفیٰ سب سے ملتا دعائیں سمیٹ رہا تھا۔ ایسے میں علیزہ چپ ہی رہ گئی اور چھپ کے وہ رو رہی تھی۔ کیا ہوا علیزہ، کیوں رو رہی ہو؟ زرنش اسے یوں پلک پلک کے روتے دیکھ خود سے لگا گئی تو وہ مزید پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ ارے پاگل، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ زرنش پریشان ہو بیٹھی۔ مجھے نہیں جانا آپ سب کو چھوڑ کے، اس گھر کو چھوڑ کے، وہ اپنے دل کی بات زرنش سے کہہ رہی تھی۔ لگاؤ نا ادھر سے ایک، کل تک جب یہ بات میں کر رہی تھی تو کتنا مذاق بنایا تھا میرا، اور آج اپنے پہ آئی تو کیسے آنسو نکل رہے ہیں؟ زرنش نے اس کی تھوڑی کو چھوتے اسے چھیڑا تو وہ مزید زوروں سے رو دی۔ فارس کے اندر آنے پہ دونوں نے اسے دیکھا۔ فارس ایک گہری نظر زرنش کو دیکھتا علیزہ کے پاس جا ٹھہرا اور اس کے آنسو پوچھنے لگا، اس میں اتنا رونے والی کیا بات ہے؟ ایک دن تو سب کو اپنے گھر جانا ہوتا ہے، اور مصطفیٰ بھائی بہت اچھے انسان ہیں۔ راجدہ مومانی کی طبیعت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے علیزہ، وہ کینسر پیشنٹ ہے، ہمیں ان کی خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ 4 سال سے وہ بیٹے کا انتظار کر رہی ہیں، اب ہمارا فرض ہے ان کو خوش رکھیں، سمجھ رہی ہو نا میری جان؟ وہ اسے دھیرے دھیرے سمجھا رہا تھا، اور اس وقت وہ زرنش کو بالکل کوئی الگ ہی فارس لگا۔ چلو منہ ہاتھ دھو لو اور تیار ہو جاؤ، آج اپنی بہن کو بہت پیار اور مان سے رخصت کروں گا۔ وہ بہن کے ماتھے پہ لب رکھتے پیار سے بولا تو بے اختیار زرنش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں شدت سے ایک باپ کی کمی محسوس ہوئی۔
रुख फेरे अपने आंसू छुपा गई, जबकि फारिस की ज़ीरक नज़रों से उसके आंसू छुपे न रह सके। अलीज़ा ने बाथरूम का रुख किया तो फारिस अपनी जानी दुश्मन के पास आना खड़ा हुआ। क्या हुआ? सबको रुलाने वाली की आंखों में आंसू क्यों? आप सबको ही लगता है ना जर्निश के तो सीने में दिल ही नहीं, जो मर्जी कह लो क्या कर लेगी सहने के अलावा या 2-4 जवाब देने के अलावा। तो आप ठीक समझते हैं, होता तो थी लेकिन लहजा धीमा ही रखा। अपने कदम बाहर बढ़ा गई कि एकदम से फारिस ने उसे कमर से ग्रिप करते अपनी जानिब खींचा। वो सीधे उसके सीने से आ लगी। उसकी भीगी पलकों को देखता वो मेस्मराइज हुआ, जबकि जर्निश के दिल की धड़कनों ने सेकंड स्पीड पकड़ी थी। फारिस वो हकलाते उसे देखती बुरी तरह सटपटा रही थी, जबकि वो उसके घबराने की परवाह किए बिना उसकी भीगी पलकों से मोतियों को गिरने से पहले चुन गया। अब की बार वो शौक में चली गई। रोया मत करो जर्निश, हंसी लड़ती ही अच्छी लगती है। उसकी कमर में अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत करते धीमे आंच देते लहजे में बोला था। क्या क्या कर रहे हैं फारिस? अलीज़ा देखेगी तो क्या सोचेगी? वो घबराए घबराए अंदाज में बोलती फारिस को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। जर्निश का दिल पहली बार और ही लय पे धड़क रहा था। कितना बदला बदला सा था वो शख्स, यकीन ही नहीं आ रहा था। अचानक अलीज़ा के आने पे वो दोनों चौंके और अलग हुए। जर्निश ने नज़रें चुराते चेहरा झुकाया तो फारिस ने मुस्कुरा के बहन की जानिब देखा। बाहर आ जाओ, सब वेट करें। मोहब्बत पाश नजरों से जर्निश को देखता वो बहन से कहता बाहर निकल गया। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। कल तक तो बड़े दावे हो रहे थे, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, अपने हाथों से जान ले लूंगी। क्या हुआ तेरा वादा? चुप करो तुम, ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम सोच रही हो। ओह रियली? मिसेस जर्निश फारिस सुल्तान शर्मा रही हैं। अलीज़ा उसे फिर से छेड़ने से बाज ना आई और खिलखिलाते जर्निश को गले लगा गई। मेरी दिली दुआ है तुम और भाई हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहो, अल्लाह की अमान में रहे, आमीन। वो दिल से निकली दुआ थी जो अर्श पे जा पहुंची। अलीज़ा सबकी दुआओं में रुखसत हो गई, जबकि मुस्तफ़ा की वालदा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राबी की वजह से फारिस ने वलीमा कैंसिल कर दिया। अलीज़ा को देखते राशिदा बेगम में तो जैसे अल्लाह ने जान ही फूंक दी। अपने बेटे और बहू को देखते वो उठ के बैठने की कोशिश करने लगी कि मुस्तफ़ा और अलीज़ा दोनों ने आगे बढ़ के उन्हें थामा। उन्हें बोन कैंसर डायग्नोज हुआ था और स्टेज ऐसी थी कि डॉक्टर चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो मुस्तफ़ा के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचा था। मुल्क की हिफाजत करते करते वो माँ को भूल गया था। एक फ़ौजी होने के नाते तो कामयाब रहा, लेकिन एक बेटे की हैसियत से वो नाकाम हो गया था। मेरे लिए तो आज ईद का दिन है मुस्तफ़ा, तुम्हें और अपनी बहू को एक साथ देखने का अरमान पूरा हो गया मेरा। निदा ने भाई और भाभी को दिल से वेलकम किया। वो शादीशुदा थी, लेकिन माँ की बीमारी के खातिर वो शौहर समेत माँ के पास ही रुकी हुई थी। वो काफ़ी देर राशिदा बेगम के पास बैठे रहे, इनसे बातें करते रहे। मुस्तफ़ा यहाँ नहीं था, लेकिन अलीज़ा फिर भी 2 दिन बाद एक चक्कर लगा जाया करती। पर जब लोगों ने बातें करना शुरू कर दी तो जाना छोड़ दिया, क्योंकि राशिदा बेगम जॉइंट फैमिली में रहती थी और उनके देवर के बेटे भी थे जो एक शादीशुदा था, एक कुंवारा। इसको लेकर लोगों ने गलत बातें शुरू की तो निदा ने उसे आने से मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके पाक दामन भाभी पे किसी किस्म का इल्ज़ाम लगाए। और तब निदा ने अकेले ही अपनी माँ को संभाला। पर आज मुस्तफ़ा के आने पे वो अलीज़ा को इसके साथ देखकर बहुत खुश थी। अभी तो वो मुकम्मल लग रही थी। निदा अभी आप रेस्ट कर लें, हम यही हैं। राशिदा बेगम मेडिसिन लेती अब ओनूदगी में जा रही थी। अरे नहीं मुस्तफ़ा, अलीज़ा को रूम में ले जाओ, थोड़ा फ्रेश हो जाए। मम्मा अभी आराम कर रही हैं, उन्हें सोने दो। आ जाओ। दोनों वो उन्हें लिए बाहर आ गई, जबकि मुस्तफ़ा का दिल ही नहीं कर रहा था कि माँ को एक लम्हे को भी छोड़ के जाए। निदा उसकी आंखों में पछतावा देख चुकी थी। रूम में आते कितनी देर ही वो दोनों एक ही बिस्तर पे खामोश बैठे थे। अलीज़ा ने ही अपना दिल बड़ा करते मुस्तफ़ा के मजबूत हाथ पे अपना हाथ रखा तो वो चौंका। हौसला करें मुस्तफ़ा, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलियत होती है और यकीनन अल्लाह किसी पे इसकी इस्तात से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। वो रूंधी आवाज़ में बोली थी, पर इस वक्त मुस्तफ़ा को उसके ये अल्फाज किसी फुहार से कम न लगे। उसे इन अल्फाजों की ज़रूरत थी। वो उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथ में थामते लबों से लगाते आंखें मीच गया, जबकि आंखें नम हो रही थी और अलीज़ा को वो मजबूत मेजर यूं रोता बहुत दिल दुखा रहा था। वो बेख्तियार होते उसके करीब हुई और उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा। प्लीज़ रोए मत, आपके आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं। वो उसके माथे पे लब रखते खुद भी रो पड़ी। कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? वो सर्दो सपाट अंदाज में बोली। आज यूनी से वापसी पे उसे 3 गाड़ियों ने कवर करते अपने साथ चलने को कहा। वो थोड़ा घबरा गई, लेकिन वो सब सर झुका के उसके आगे खड़े थे। मुझे कहीं नहीं जाना तुम लोगों के साथ। जर्निश ने रास्ता अलग करना चाहा। मैम प्लीज़ हमें मजबूर ना करें, बड़े साईं का हुक्म है कि आपको उनके पास लाया जाए बिना आपको टच किए। उम्मीद करते हैं आप हमें मजबूर नहीं करेंगी। वो अब भी सर झुकाए बोल रहा था। कौन साईं? जर्निश का दिल धक धक कर रहा था। और मैं ऐसे कैसे चली जाऊँ किसी अनजान के साथ? अनजान नहीं है वो, आपके अपने हैं। आप चलें, आप पे सच्चाई के कुछ पर्दे चाक होंगे। मुकाबिल की बात सुनते वो सोच में पड़ गई। उसके पास राह फरार न थी।
مجبوراً وہ ان کے ساتھ چل پڑی، ورنہ وہ زور زبردستی کی بھی دھمکی دے چکے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے فارس کے لیے ایک میسج چھوڑ دیا، ساتھ ہی لوکیشن بھی آن کر دی۔ وہ فارس کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، اور ان 2 ماہ میں جتنا وہ فارس کو جان گئی تھی وہ اس کا سب کچھ تھا۔ اب میم آپ کا موبائل۔ آگے پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے اسی شخص نے گردن کو ذرا سا خم دیتے کہا تو زرنش نے لب بھینچے اور موبائل اسے تھما دیا۔ بند نہیں کر سکتی تھی ورنہ فارس کو اس کی لوکیشن کا پتہ نہ چلتا۔ اس شخص نے بنا اس موبائل کو دیکھے ایک طرف ڈیش بورڈ پہ رکھ دیا۔ زرنش نے دھڑکتے دل سے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ان کی گاڑی ایک بہت بڑی حویلی میں داخل ہوئی۔ زرنش نے الجھے ہوئے وہاں سے در و دیوار کو دیکھا۔ اسے اندر لے جایا گیا، بہت ہی ادب کے دائرے میں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ہال نما کمرے میں پہنچی جو بہت بڑا تھا، اور وہاں کافی دیر سے اکیلی کھڑی تھی کہ سامنے سے ایک شخص کمر پہ ہاتھ باندھے سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں لے کے آئے ہو یہاں؟ بہت جلد پتہ چل جائے گا میڈم۔ اتنے بھی کیا جلدی ہے؟ وہ گہری نگاہوں سے زرنش کو دیکھتا بولا۔ وہ لب بھیج گئی، اسے سامنے کھڑے شخص کی نظروں سے سخت خوف ہوئی۔ ہم نا، اس نے ملازم کو آواز دی تو ایک ملازمہ بھاگتے ہوئے آئیں۔ جی چھوٹے سائیں، میڈم کو ان کے روم میں لے جاؤ اور اچھے سے خیال رکھو، وہ حکم صادر کر رہا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، سمجھے آپ؟ وہ گھبرائی تو سامنے کھڑا شخص مسکرا دیا۔ واہ، خون کا اثر ہے بھائی، کمال ہے۔ وہ 2 قدم چلتا تھوڑا قریب آیا تو زرنش نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ وہ زرنش تھی، نڈر اور بے خوف۔ اگر ڈرتی تھی تو صرف فارس سلطان سے، اور کسی سے ڈرنا تو دور کی بات، تن سر جھکا کے بھی بات نہیں کرتی تھی۔ ابھی جاؤ میڈم، بڑے سائیں آئیں گے تو ہی بات ہوگی۔ کون بڑے سائیں؟ وہ دانت پیستے بولی۔ چودھری شہاب حسین، سب کے سائیں ہیں وہ۔ سامنے کھڑے شخص کے منہ سے وہ نام سنتے زرنش کو سکتے میں آ گئی۔ کافی وقت گزر گیا تھا، زرنش کا میسج آئے، پر وہ ایک میٹنگ میں تھا۔ ایک بہت بڑا پروجیکٹ اسے ملا تھا۔ مس ماریہ بھی اس کے ساتھ کیبن میں داخل ہوئی۔ سر، اٹس اے بگ ڈیل، کنگریچولیشنس، ماریہ نے خوش دلی سے کہا۔ تھینکس، یہ پورے اسٹاف کی محنت ہے، انشاءاللہ ہم آگے بھی اسی طرح کی کامیابیاں حاصل کریں گے۔ وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھتا موبائل اٹھاتا اسے چیک کرنے لگا۔ سر، آپ کو پارٹی دینی چاہیے۔ ماریہ اس کا اچھا موڈ دیکھتی اس سے آج تھوڑا فرینک ہوئی۔ شیور، سب کو ملے گی۔ وہ اسی طرف سرسری انداز میں دیکھتا واپس موبائل کو دیکھنے لگا اور زرنش کا آیا میسج پڑھ رہا تھا۔ فارس سلطان، آپ کی مسز کڈنیپ ہو گئی ہیں، لوکیشن آن ہے، کال مت کرنا، جسٹ فائنڈ می پلیز۔ اس کا میسج کوئی 10 بار پڑھا۔ اسے لگا شاید وہ اس کے ساتھ کوئی پرینک کر رہی ہے، پر اس کی شیئر کی گئی لوکیشن دیکھتا وہ بری طرح اپنی جگہ سے چونکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دل نے 120 کی رفتار پکڑی۔ سر، مجھے آپ سے، ماریہ کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ اپنی چیزیں اٹھاتا فوراً باہر کی جانب نکلا۔ وہ جانتا تھا یہ وقت آئے گا، لیکن اتنی جلدی آئے گا یہ نہیں پتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھتا ایس پی حرم خان کو بھی کال کر کے ساری بات بتا چکا تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت تھی جو چاہ کے بھی جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ گھر میں بنا کسی کو اطلاع کیے وہ زرنش کے لیے نکلا ہوا تھا، بس ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ اس کی بیوی صحیح سلامت ہو۔ اسے یہاں نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے بس کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ پر جب تک فارس اس تک پہنچ نہیں جاتا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے کبھی زرنش کے سر پہ ہاتھ نہ رکھا، وہ آج اس کو کس حق سے اٹھا کے لے کر آئے۔ ایک بار یہ بڑے سائیں آئے تو صحیح سامنے، ان کو چھٹی کا دودھ نہ یاد دلایا تو میرا نام بھی زرنش فارس سلطان نہیں۔ وہ غصہ سب کرتے سوچے جا رہی تھی، جبکہ اس کے خیال سے اب تک فارس کو تو آ جانا چاہیے تھا۔ کہیں انہوں نے موبائل آف تو نہیں کر دیا؟ اوہ گاڈ، پھر وہ مجھ تک کیسے پہنچیں گے؟ زرنش پھر سے پریشان ہو گئی۔ دروازے پہ دستک ہوتی تو وہ چونکی۔ میڈم، آپ کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں۔ اوہ، تو آ گئے بڑے سائیں؟ وہ طنزیہ انداز میں بولتی اس کے ہمراہ تیز قدموں سے باہر نکلی۔ وہی ہال نما کمرے میں پہنچی تو کافی رونق میلہ دیکھنے کو ملا، جن میں گھر کے مرد اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ آؤ زرنش نعمان چودھری۔ بڑے سائیں نے بہت خوش دلی سے اس کا استقبال کیا، جبکہ وہ بنا کسی اچھے موڈ کے انہیں ایک نظر دیکھ کے اپنا رخ پھیر گئی، جس پہ سب کے چہرے دنگ رہ گئے۔ بڑے سائیں سے کبھی ایسا کسی نے کب کیا تھا؟ زرنش نعمان چودھری، 1 منٹ، آپ بار بار میرا نام غلط لے رہے ہیں۔ زرنش نے ان کو ٹوک دیا، اور یہ ان کی زندگی کی پہلی ٹوک تھی جو ان کی پوتی نے سامنے کھڑے ہو کر ماری۔ میرے نام کے ساتھ اپنے خاندان کا نام جوڑ کے اسے بے مول مت کریں، سمجھے آپ؟ اور مجھے یہاں لانے کا آپ کا مقصد کیا ہے وہ بتائیں۔ اب کی بار وہ اپنی جاہو جلال میں آئی تھی، کچھ سچ کے پردے چاک کرنے تھے۔ جانتی ہوں تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، جانتی ہوں بہت اچھے سے۔ باپ کے مرنے کے بعد ہی آپ نے مجھے اور میری ماں کو اس حویلی سے نکال باہر کیا۔ زرنش بیٹا، تو میرے مرحوم بیٹی کی اکلوتی اولاد ہو، تمہاری ماں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ اسے حویلی سے باہر نکالا، یہ نہیں بتایا کہ اس نے کیا کیا تھا؟ ایک پل کو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس نے تمہارے باپ کو زہر دیا تھا، زہر دے کے مار ڈالا۔ کیا کرتا پھر میں؟ کیسے رکھتا اسے یہاں؟ وہ تمہارے باپ کی پسند تھی لیکن اسے اپنایا۔ پوتی ہوئی تم، اس دنیا میں آئی، تمہیں بھی اپنایا۔ تو اگر یہ خواہش کرتی تھی کہ وہ اپنی بچپن کی منگ کو اپنے نکاح میں لے تو کیا غلط کیا؟ غلط کام کرنے کو تو کیا کہا تھا؟
حلال طریقے سے اپنانے کو کہا، لیکن نہیں، تمہاری ماں برداشت نہ کر سکی۔ جس دن نعمان کا رشتہ زرنشا سے نکاح تھا، اسی دن اسے دودھ میں زہر ملا کے دے دیا اور میرا بچہ دم توڑ گیا۔ ایک پل کو ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ زرنش کا دل اس کے اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ جھوٹ، وہ یہ لفظ جواب ہی دے پائی۔ یہی سچ ہے، تمہاری ماں کو تو پولیس کے حوالے کرنے والا تھا، لیکن چھوڑ دیا، بخش دیا، کیونکہ تمہیں ماں کی ضرورت تھی، اور میں کیسے چھین لیتا ایک بچے سے اس کی ماں، اس لیے جانے دیا۔ پر تمہاری ماں نے تمہارے ذہن میں ہمارے خلاف اتنا زہر بھر دیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اونچی آواز میں دھاڑے کہ زرنش سہم کے انہیں دیکھنے لگی۔ زرنش نعمان چودھری، تم اس خاندان کی بیٹی ہو، میری پوتی ہو، تمہارے نام کے ساتھ میرا نام جڑا ہے زرنش، جسے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ جدا تو ہو چکا ہے چودھری صاحب، خیر پہلے مجھے یہاں لانے کا مقصد بتائیں۔ وہ 2 قدم کا فاصلہ مٹاتی ان کے پاس آئی۔ جائیداد کا بٹوارا، سرد لہجے میں کہا۔ تم میرے نعمان کی اکلوتی اولاد ہو اور تمہیں تمہارا حق دیا جائے گا، لیکن اس کے لیے ہماری صرف ایک شرط ہے، تمہیں جبار چودھری سے نکاح کرنا ہوگا۔ ان کی بات پہ زرنش کا تو دماغ بھگ سے اڑا۔ ایسے کیسے نکاح کر لیتی وہ؟ اچھا، لیکن مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، وہ ناک سے مکھی اڑاتے بولی۔ لیکن ہمیں ہماری پوتی واپس چاہیے، شہاب چودھری نے کرک لہجے میں کہا۔ یہ تو آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، جبار چودھری نکاح کا بندوبست کرو۔ اچانک وہ کرک لہجے میں بولتے اپنی ٹون میں واپس آئے۔ سبھی حویلی والوں کے چہرے پہ اس بار گہری مسکان سجی تھی، جسے دیکھتے زرنش نے لب بھیجے۔ آپ نے تھوڑی سی دیر کر دی چودھری صاحب شہاب حسین۔ زرنش کے چہرے کو بھی مسکان نے چھوا۔ میرا نکاح ہو چکا ہے فارس سلطان سے، تو نکاح کے اوپر نکاح تو جائز ہی نہیں۔ اس کی بات نے وہاں موجود سب پہ بم پھوڑا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم، جبار تو حلق کے بل چلایا۔ حوصلہ جبار پتر، نکاح کی بندش سے اپنی پوتی کو کیسے نکلوانا ہے ہمیں اچھے سے پتہ ہے۔ چودھری شہاب حسین تو سخت الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ ناممکن، میرے لیے ایسا سوچے بھی مت۔ میں زرنش کے دل و دماغ میں بری طرح جھکڑ چلنے لگی کہ ایک دم زرنش چکرا کے گرنے لگی۔ پاس کھڑی ملازماؤں نے اسے سنبھالا تھا۔ چودھرائن، اسے روم میں لے جائے۔ ارے چودھرائن جی، یہ تو ماں بننے والی ہے۔ مسلسل زرنش کے بے ہوش رہنے پہ دائی کو بلایا تو اس نے سب کی سامان پہ بم پھوڑ دیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ تو کہہ رہی تھی صرف نکاح ہوا ہے، بچہ کہاں سے آ گیا؟ چودھرائن کی بات پہ ہوش میں آتی زرنش نے بھی سنی تھی۔ ہائے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، قسم لے لیں، یہ پیٹ سے ہے، دائی نے دہائی دی۔ یہ بات چودھری جی کو پتہ لگی تو غضب ڈھا دیں گے، کیا پتا اسے مار دیں۔ ایک کام کرو، یہ بچہ ختم کر دو۔ ان کی بات سنتے زرنش کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کیسے اتنا بڑا گناہ کر سکتے تھے؟ لیکن وہ ظالم لوگ، ان سے کچھ بعید نہیں تھی، وہ کر بھی گزرتے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ باہر ایک دم شور اٹھا۔ کہاں ہے میری بیوی؟ چودھری شہاب حسین۔ زرنش وہ آواز لاکھوں میں پہچان دیتی ہے، ایک دم اٹھ کے بیٹھتی۔ وہ انہیں پیچھے دھکا دیتی ہی کمرے سے باہر بھاگی۔ وہ سیڑھیوں کی جانب تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ اسے سامنے ہی ہال میں فارس سلطان دکھائی دیا۔ وہ بہت تیزی سے سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ ایک دم اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں سے گرتی، فارس سلطان نے ایک ہی جست میں اسے اپنی باہوں میں بھرا اور سینے سے لگا لیا۔ زرنش نے ڈرتے ہوئے اس کے کالر کو مٹھیوں میں زور سے دبوچا، جیسے ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی ہو۔ سبھی یہ منظر دیکھ کے دھک سے رہ گئے تھے۔ ایس پی حرم بھی وہاں موجود تھا۔ زرنش ٹھیک ہو نا؟ اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھتے بہت نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ ہماری پوتی ہے، چھوڑ دو اسے، چودھری شہاب للکار رہے تھے۔ زرنش مزید اس کے سینے میں چھپی۔ یہ آپ کی پوتی نہیں، فارس سلطان کی بیوی ہے، سمجھے آپ؟ فارس بھی جواباً اونچی آواز میں للکارا۔ طلاق کے بعد یہ صرف ہماری پوتی رہ جائے گی، وہ صفاقیت سے بولے۔ فارس، ہمارا بچہ، یہ مار دیں گے، وہ فارس کے ساتھ چپکی اس کے کان میں بولی، جبکہ فارس تو ایک پل کو ششدر رہ گیا۔ اس کی روئی آنکھوں کو دیکھتے وہ اس پہ لب رکھ گیا۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں ہوں نا۔ وہ اپنی زرنش کو وہاں سے نکال لایا۔ ایس پی حرم کے توسط سے چودھری شہاب اور اس کا خاندان ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ سارے راستے وہ فارس سلطان کی گود میں بیٹھی رہی۔ فارس نے بھی ایک پل کے لیے اسے خود سے جدا نہیں کیا۔ بہت مشکل سے ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کی، لیکن اسے اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ ارد گرد پولیس کی سیکورٹی کی گاڑیاں اس کے ساتھ تھیں۔ وہ روتے روتے اس کی گود میں سو گئی۔ فارس کو اس وقت وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ جب سب کے بیچ اس نے فارس سلطان کے پاس آتے اسے چنا۔ وہ لمحہ فارس سلطان کی زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ تھا۔ گھر بھر میں ایک بار پھر روشنیوں کے، خوشیوں کے ڈیرے سج گئے۔ ماں نے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ بتا نہ سکی کہ چودھریوں نے اسے کون سی کہانی گڑھ کے سنائی تھی، جبکہ وہ حقیقت پہلے سے جانتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی فارس نے اسے سب بتا دیا تھا۔ اس کے باپ کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کی مما اور اسے منحوس کہہ کے حویلی سے نکال دیا تھا۔ فارس، زرنش کو روم میں لے جاؤ، اسے ریسٹ کی ضرورت ہے، کبیر صاحب نے محبت سے کہا تو وہ جو اٹھنے لگی تھی فارس سلطان کی باہوں میں جھول گئی۔ میرے ہوتے تمہیں چلنے کی بھی کیا ضرورت ہے مسز بیسٹ؟ وہ اسے ایک آنکھ بند کرتا سیڑھیاں چڑھتا روم میں لے آیا۔ اسے بستر پہ لٹاتے پیچھے ہٹنے لگا کہ زرنش نے اس کے گلے کے گرد سے باہیں نہ ہٹائی۔ وہ اس پہ جھکا، اسے دیکھتا چلا گیا۔ کیا ہوا؟ محبت پاش لہجے میں پوچھا۔ وہ اسے بس دیکھے جا رہی تھی۔
جس کا آج وہاں پہنچ کے اسے خود سے لگانا زرنش کے دل میں عشق کی چنگاریاں جگا گیا۔ زرنش نے اسے اپنے اوپر جھٹکا دیا جبکہ خود اس کا سر تکیے سے جا لگا۔ فارس 1 انچ کے فاصلے پہ رک گیا۔ ان کی شادی کو 2 ماہ ہونے والے تھے۔ پہلی رات کے بعد وہ اس کے قریب نہیں آیا تھا، جبکہ زرنش انتظار میں رہی اور آج وہ یہ انتظار خود ختم کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچے اس کے پیش قدمی کا انتظار کر رہی تھی۔ فارس نے جھک کے اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ تھینک یو جانا، مجھے بابا بنانے کی اتنی بڑی خوشی دی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے خود سے قریب کر گیا۔ اب سلگتی آنکھ کے لپیٹ میں دونوں ہی تھے اور دونوں ایک دوسرے میں گم ہونے لگے۔ راشدہ بیگم کی ڈیتھ کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ ایسے میں مصطفیٰ کو علیزہ نے سنبھالا تھا، تو وہیں دوسری طرف زرنش کو سب اپنے ہاتھ کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ وہ 5 منتھ پریگننٹ تھی اور فارس اس کے سب ناز نخرے اٹھاتا اور راتوں کو اسے جگہ جگہ کے بازاروں کے چکر لگواتی۔ وہ بھی خوشی خوشی سب کرتا۔ زرنش کے بدلتے موڈ سوئنگس کو وہ بہت اچھے سے ہینڈل کر رہا تھا، لیکن اسے اکیلے کہیں نہیں جانے دیتا۔ یوں تو چودھریوں کو قانون کا پٹا ڈال دیا گیا تھا، پھر بھی کوئی بعید نہ تھا کہ وہ کچھ غلط کر دے، اس لیے احتیاط ہی کرتا۔ کیا اس کا سیکنڈ پارٹ آنا چاہیے؟